فرشتوں نے روئے زمین کے تمام جیولوجیکل اسٹیٹاس جو ہیں وہاں سے سب سے وہ مٹی اکٹھی کی. اس تمام پروسیس میں 10 دن صرف ہوئے کہ انسانی جسم میں منرلز بھی ہیں، میٹلز بھی ہیں. ہماری باڈی میں کاپر پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں آئرن پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں فاسفورس ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ زمین کی تمام جو جیولوجیکل اسٹیٹاز ہیں وہاں سے یہ مٹی اکٹھی کی گئی. تو اس کو پھر عرش پر اس پانی سے گوندا گیا. وہ پانی کہاں سے حاصل کیا گیا؟ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے شام میں. یہ شام کا وہ چشمہ تھا جہاں سے یہ پانی لیا گیا تھا، جس میں اس مٹی کو گوندا گیا تھا. اور اس کو گوندنے میں 20 دن صرف ہوئے. اس کے بعد 40 روز تک اس کو خشک کیا گیا، اور اس دوران یہ اعضا وغیرہ انسان کے بن گئے. اب کھنکھناتی مٹی سے جو مجسمہ بنایا گیا، جو جسم بنایا گیا، اسے برٹل ہونا چاہیے. جیسے مٹی کی ایک چیز ہم بناتے ہیں، اگر اسے ہم نے اوون میں پوری طرح پکایا نہ ہو تو کچا ہوتا ہے، ذرا سا زور لگائیے ٹوٹ جائے گا، برٹل ہوتا ہے. جب اس کے اعضا نکل آئے اس بت کے، تو پھر اسے آسمانوں پر لے جایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی. جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ جیلی لائک صفات اس میں پیدا ہو گئی، لجلجا ہو گیا. وہ آج بھی ہمارے اگر ہم جسم کو ٹٹولے تو یہ جیلی لائک صفات رکھتا ہے، یہ ہلتا بھی ہے، موو کر جاتا ہے. تو وہاں سے پھر بابا آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی میں درد محسوس ہونا شروع ہوا، جو بڑھتا گیا. اور پھر وہاں ایک چھوٹا سا گومڑ وہ بنا جو بڑھنے لگا، اور 9 مہینے کے بعد اس لمپ میں سے اماں حوا کی پیدائش ہوئی. اور پھر رب تعالیٰ نے کشش رکھی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے